محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک مصر پر چڑھائی کی تو عیسائی لشکر کے سپہ سالار جرجس نے تمام عیسائی ممالک سے فوج جمع کی اور بہت بڑا لشکر مسلمانوں کے مقابلے میں لے آیا اور انتہائی کوشش سے سپاہیوں کو جوش دلا دلا کر حملے پہ حملہ کرتا رہا، لیکن اسلامی مجاہدین کی آہنی دیوار سد سکندری کی طرح ناقابل عبور ہی ثابت ہوئی۔ جرجس کو جب یہ کامیابی کے آثار نظر نہ آئے تو اس نے اپنی فوج میں اعلان کر دیا کہ جو شخص سپہ سالار اسلام کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو بہت زیادہ انعام کے علاوہ اپنی خوبصورت بیٹی بھی دے دوں گا۔ اس اعلان کے ہوس پرستوں میں جوش پیدا ہوا اور جرجس کی لڑکی حاصل کرنے کے خاطر ہر عیسائی سپہ سالار اسلام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کرنے کی کوشش میں لگا رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حفاظت کا خاص طور پر انتظام کرنا پڑا، اور جب اس کی اطلاع بارگاہ خلافت حضرت عمر میں بھیجی گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمایتی فوج کے سپہ سالار بن کر انتہائی تیزی کے ساتھ آ پہنچے اور سب سے پہلے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا تعجب ہے کہ آپ جیسے مرد میدان سیاست اور مدبر کو اپنی بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ سوجی؟ اس کا علاج تو بہت آسان ہے، کل ہی اسلامی فوج میں اعلان کر دیا جائے کہ جو شخص جرجس کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو بہت زیادہ انعام کے علاوہ اس کی خوبصورت بیٹی بھی اس کو نذرانے میں دے دی جائے گی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رائے سے بہت خوش ہوئے اور اعلان کر دیا گیا۔ اب جو میدان جنگ میں دونوں فوجیں سفارہ ہوئی تو آغاز جنگ کا اشارہ پاتے ہی مسلمانوں نے ایسے جوش و خروش سے حملہ کیے کہ عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے اور مسلمان مجاہدین دشمنوں کو کاٹ کاٹ کر راستہ صاف کرتے ہوئے جرجس کی طرف بڑھنے لگے۔ جرجس کی لڑکی بھی اپنے باپ کے ساتھ دوش بدوش مقابلہ پر تلی ہوئی تھی، لیکن تقدیر نے پاسا جو پلٹا، جرجس ایک غازی کے وار سے قتل ہو گیا اور اس اعلان کو سنتے ہی عیسائیوں کے پاؤں اکھڑنے لگے، سارا جوش و خروش ختم ہو گیا، بھاگنا چاہا مگر بے فائدہ، گرفتار ہوئے۔ ان قیدیوں میں جرجس کی لڑکی بھی پائے زنجیر ہو گئی۔ جب جشن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کی تعریف کی اور فرمایا کہ میں جرجس کا سر کاٹنے والے مجاہدی بھائی کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے تاکہ حسب وعدہ انعام سے سرفراز کیا جائے۔ اس اعلان کے بعد بہت کچھ دیر تک انتظار کیا گیا مگر کسی نے آگے بڑھ کر اپنا نام پیش نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی مجاہدین بھائی اپنے آپ کو ظاہر کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تو اس لیے بہتر ہے کہ جرجس کی لڑکی سپہ سالار اسلام میں سے کسی کو خود قبول فرما لے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افسوس، میں بھائی عبداللہ بن زبیر کا مشورہ قبول نہیں کر سکتا، میں اس جانباز مجاہد کی حق تلفی جس نے میدان کو فتح کیا ہے نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میرا قیاس غلط نہیں تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ اس مبارک اقدام کا سہرا عبداللہ بن زبیر ہی کے سر پر ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن زبیر، آپ نے جو کچھ فرمایا میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس میدان کا فتح کرنے والا ابھی تک تو کوئی آگے نہیں بڑھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس اظہار حقیقت میں تأمل نہ کیجیے، آپ کو بے تحاشا جرجس کی طرف بڑھتے ہوئے ہم سب نے دیکھا ہے، بلکہ ہمیں اندیشہ تھا کہیں دشمنوں میں گھر کر آپ شہید نہ ہو جائیں، کیونکہ جناب جرجس کا قاتل آپ کے سوا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے، شہرت و انعام کے لالچ میں نہیں بلکہ اپنا فرض سمجھ کر میں نے یہ خدمت انجام دی ہے۔ اگر بزرگوں کو یہی خواہش ہے تو میں اپنا سر تسلیم ہم کرتا ہوں۔ چنانچہ جرجس کی لڑکی کا آئین اسلامی مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد کر دیا گیا۔ مجاہدین نے جوش و مسرت میں 2 رکعت نماز ادا کیا اور بارگاہ خلافت میں اس عظیم کارنامے کی اطلاع دی گئی۔ تاریخ میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تدبیر و سیاست میں بھی بڑے ماہر تھے، دشمن کی سیاسی چال کو خوب سمجھ لیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی لڑائی محض اعلاء کلمت الحق کے لیے ہوتی ہے، وہ شہرت اور انعام کے لالچ میں نہیں
نہیں لڑتے۔ مال غنیمت جو کچھ بھی حاصل ہو وہ مسلمانوں کا مقصود اصلی نہیں ہوتا، مقصود اصلی رضائے حقی ہوتا ہے۔ جس طرح گیہوں بونے والے کا مقصود اصلی دانہ گندم ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرالی اور بھوسا بھی اس سے حاصل ہو جاتا ہے، اس طرح مسلمانوں کا مقصود اصلی تو رضائے خدا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی اس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح کوئی عقل مند شخص گندم اس لیے نہیں بوتا تاکہ اسے پرالی اور بھوسا مل جائے، اس طرح کوئی مسلمان صرف جنگ اس لیے نہیں کرتا کہ اسے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے۔ دنیاوی فائدہ تو ایک بھوسا ہے جو خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ جنگ اسکندریہ میں رومی ایک قلعہ میں بند تھے اور مسلمانوں نے اس قلعہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ ایک روز رومی میدان میں نکلے اور سپہ سالار حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند سوار لے کر اس کے مقابل ہوئے۔ لڑائی گھمسان کی ہوئی، مسلمان رومیوں کو دباتے ہوئے برابر قلعہ کی طرف چلے گئے، اور جب رومیوں کے ہمراہ قلعہ کے اندر داخل ہو گئے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک لڑائی میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے، اس موقع پر بھی وہ سب سے آگے تھے۔ رومیوں نے مسلمانوں کو دروازے میں دیکھا تو گھبرا گئے اور چاروں طرف سے سپاہیوں کے بڑے بڑے لوگ دروازے پر آئے اور اپنے ہمراہیوں کے پشت پر آ گئے اور پھر قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔ اسی دوران میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں اور چند سپاہیوں کے ساتھ قلعہ کے اندر ہی رہ گئے۔ رومی اس کو گرفتار کر کے اپنے اعلیٰ افسر کے پاس لے گئے۔ رومی افسر نے ان قیدیوں کو معمولی سمجھا، کیونکہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جرنیلی وردی نہیں پہنی ہوئی تھی، بلکہ ان کا لباس بالکل ہی اپنے ہمراہی سپاہیوں کا غلام کا طرح تھا۔ اسی لیے رومی افسر نے بڑی حقارت سے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ بھوکے ننگے اور جاہل عربوں میں اس ملک پر فتنہ پیدا کرتے ہو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بے باکانہ طور پر جواب دیا کہ ہم فتنہ پھیلانے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم اقوام کو پستی سے نکال کر ترقی اور خوشحالی کے بام پر پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اسلام کی برکتیں ساتھ لے کر کے آئے ہیں، اور جو ہم ہر ایک قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں، اگر تم اس لازوال دولت سے محروم رہنا چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنی حفاظت میں لے کر اس ملک کو دارالامان بنا دیں گے۔ رومی افسر یہ دلیرانہ جواب سن کر اپنے ماتحت رومیوں کی زبان میں کہنے لگا کہ یہ شخص عربی لشکر کا سردار معلوم ہوتا ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو قتل کر دیں تاکہ مسلمان سپاہیوں میں ہماری دہشت بیٹھ جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام وردان رومی زبان سمجھتا تھا، اس نے اپنے آقا کو خطرے میں دیکھ کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر زور سے ایک تماچا مارا اور کہا، بے ادب گستاخ، کس نے تجھ کو اختیار دیا ہے کہ اہل عرب کی طرف سے ایسے کلمات افسروں اور حاکموں کے سامنے کہے؟ چپ رہو، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور سپاہیوں نے کہا کہ بے شک ہمیں ایسی کلمات کہنے کا حق نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے چند افسر اہل عرب کے افسروں کے پاس بھیجیں تو ممکن ہے کہ ہم سب مل کر ایسی شرائط باہم طے کر لیں جن پر ہم میں اور آپ میں صلح ہو جائے، کیونکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ عرب سردار جنگ کی بنسبت صلح کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ رومی افسر جو اہل عرب کے شدت محاصرہ سے تنگ آ چکا تھا، اس بات سے بہت خوش ہوا اور کہا کہ اچھا، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں اور تم جا کر اپنے افسروں سے کہو کہ وہ صلح کرنا چاہے تو ہم بالکل تیار ہیں۔ سپاہیوں نے رومی افسر کا شکریہ ادا کیا اور رومی سپاہی انہیں قلعہ کے باہر چھوڑ آئے۔ ادھر لشکر اسلام میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سپاہیوں کی گرفتاری کے باعث بہت پریشانی تھی، مگر جو ہی انہوں نے اپنے سردار کو صحیح سالم واپس آتے دیکھا تو مارے خوشی کے اللہ اکبر کے نعرے سے آسمان سر پر اٹھا لیا، اور رومیوں کے کانوں میں جب یہ خوشی کی آواز پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوئے کہ اس تماچے کی حکمت جو غلام نے آقا کے منہ پہ مارا تھا اب سمجھ میں آئی۔ مشکل کے وقت مسلمان کے اوسان خطا نہیں ہوتے، کمال تدبیر اور دور اندیشی سے کام لے کر مشکل پر قابو پا لیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مسلمان جابر سے جابر حاکم کے سامنے بھی حق بات کرنے سے ہرگز نہیں چوکتا اور حق کو
اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد فرماتا ہے۔ لہٰذا آج بھی مسلمانوں کو حق و صداقت کا علم بردار بن جانا چاہیے، اور کسی حال میں بھی حق و صداقت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قریش کے بعض لوگوں کے ساتھ بغرض تجارت بیت المقدس کی جانب گئے۔ اتفاق سے انہی دنوں اسکندریہ کا ایک رومی راہب زیارت کے غرض سے وہاں آیا ہوا تھا، بیت المقدس کے گرد پہاڑوں میں پھر رہا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ساتھیوں سمیت یہاں اپنے اونٹ چرا رہے تھے، اور اس راہب کو وقت پہاڑ میں شدت پیاس کی وجہ سے جان بلب ہو رہا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشکیجے سے اسے پانی پلایا، اور وہ راہب رومی اپنی پیاس بجھا کر ایک درخت کے سائے میں سو گیا۔ اسی دوران اس کے قریب ایک سوراخ میں سے ایک زہریلا سانپ نکلا اور اس راہب کی طرف چلا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر اس کے پر پڑ گئی۔ آپ نے تیر کے نشانے سے اسے ہلاک کر دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ رومی راہب بیدار ہوا تو اپنے قریب مرا ہوا سانپ دیکھ کر بہت گھبرایا، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا حال پوچھا، اور تمام واقعہ سن کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چوما اور کہنے لگا کہ تم نے میری 2 دفعہ جان بچائی ہے، اب تم بتاؤ کیسے آئے ہو؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجارت کے غرض سے آیا ہوں۔ راہب نے پوچھا تمہیں اس دفعہ کتنے فائدے ہوں گے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتنے نفع کہ اونٹ خرید سکوں۔ راہب نے کہا تمہارے ملک میں انسان کے بدلہ کیا ہوتا ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 100 اونٹ۔ راہب نے کہا ہمارے یہاں اونٹ نہیں ہے مگر روپے بہت ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اونٹ نہیں ہے تو روپے بہت ہے، تو 100 اونٹ کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے۔ راہب نے کہا تم جانتے ہو میں مسافر ہوں، بغیر تجارت آیا ہوں، اگر تم میرے ساتھ میرے وطن چلو تو میں تم کو 2 جانوں کا معاوضہ دوں گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ راہب نے کہا میں ملک مصر اسکندریہ نام کا ایک شہر ہے وہی میرا وطن ہے، تم میرے یہاں چلو، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا، اور پھر بحفاظت تمہیں تمہارے ساتھیوں میں پہنچا دوں گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسکندریہ آنے اور جانے میں کتنے دن لگیں گے؟ راہب نے کہا 10 دن جانے کے، 10 دن آنے کے، اور 10 دن وہاں ٹھہرنے کے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک دوست کے ساتھ راہب کے ہمراہ مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ مصر کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں کے چہل پہل اور آبادی کی کثرت اور لوگوں کا بہترین خوبصورت دیکھ کر پکار اٹھے کہ واقعی میں نے مصر جیسا خوبصورت اور بہترین ملک کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن اسکندریہ پہنچے، اتفاق اس روز وہاں ایک بہت بڑی عید تھی جس میں سردار، رؤسا، شرفا سب جمع ہوا کرتے تھے۔ اسی دن سونے کا ایک مرصع گیند اچھالا جاتا تھا اور سب لوگ اسے اپنی آستین میں لینا چاہتے تھے۔ قدیم پرانے زمانے سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے جس کے آستین میں وہ گیند چلا جائے اپنی عمر میں ایک دفعہ ضرور مصر کا بادشاہ بنے گا۔ اسکندریہ پہنچ کر راہب نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت خاطر مداوات کی، نہایت قیمتی کپڑے پہنا کر اس کو اپنے ساتھ اسی عید میں جلسے میں لے گیا جہاں گیند پھینکا جا رہا تھا اور لوگ اپنے آستین میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنے میں گیند اچھالا گیا، گیند پھینکا گیا، وہ سیدھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستین میں داخل ہو گیا۔ اس پر تمام لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز وہاں رہے اور راہب نے اپنا وعدہ پورا کیا، آپ واپس چلے آئے۔ اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں مصر فتح کرنے کا خیال چٹکیاں لینے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں آپ نے مصر پر فتح کیا اور اس کا فرما بردار یعنی بادشاہ بنے۔ محترم حضرات، جنگ احد میں حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے تلوار کو ہاتھ میں لے کر فرمایا کون ہے جو میری اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کر صحابہ کرام آگے بڑھے اور ہر ایک کی تمنا تھی کہ یہ تلوار مجھے مل جائے، مگر حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے کسی کو نہیں عطا کیا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے پہلوان تھے آگے بڑھے تو حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے وہ تلوار ابو دجانہ کو مرمت فرمائی
اور فرمایا کہ ابو دجانہ اس تلوار کا حق ادا کرنا، اسے دشمنوں پہ خوب وار کرنا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کی تلوار پا کر بڑے خوش ہوئے، اور ایک سرخ رنگ کا رومال سر پر باندھ کر اور ہاتھ میں وہ تلوار لے کر اکڑتے ہوئے جیسے پہلوانوں کی عادت ہوتی ہے میدان جنگ میں نکلے۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے ان کی یہ چال دیکھی تو فرمائے یہ چال اللہ کو ناپسند ہے، مگر اس وقت جب ابو دجانہ کافروں کے مقابلے میں اکڑتا ہوا جا رہا ہے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت، یہ چال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ حضرت ابو دجانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے وہ جوہر دیکھا ہے جو بھی سامنے آیا رسول اللہ کی تلوار سے کاٹ کر فنار کر دیا۔ محترم حضرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ محترم سامعین کرام، مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ رومی لشکر سے جرجا پہلوان، جو رومی نام کا نامی گرامی مثل پہلوان تھا، گھوڑا بڑھا کر میدان میں آیا اور اس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مقابلے میں بلایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے لشکر سے نکل کر گئے تو جرجا نے کہا میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے امن و امان سے ملیں، ہم ایک دوسرے پر حملہ نہ کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی درخواست قبول کر لی اور جرجا نے قریب آ کر کہا کہ جو کچھ میں پوچھوں آپ اس کا جواب سچ سچ بتائیں، کیونکہ آزاد بہادر لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ امید ہے کہ آپ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا خداوند قدوس نے آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آسمانی تلوار اتاری ہے جو ان سے تلوار آپ کو مل گئی ہے، جسے قوم پر آپ کھینچتے ہیں تو بغیر فتح کیے اس کو میان میں نہیں رکھتے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا تو پھر لوگ آپ کو سیف اللہ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا سنیے، خداوند قدوس نے ہم ایک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، انہی میں لوگوں میں تھا جو ابتدا میں مخالف رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بخشی اور میں ان کے غلامی اختیار کر لی۔ اس وقت حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے مجھے فرمایا تم مشرکین کے لیے اللہ کی تلوار ہو، میرے لیے تائید الہی کی دعا کی۔ یہ سب حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کی دعا کی برکت ہے۔ جرجا نے کہا اچھا بتائیے، اگر کوئی اسلام قبول کر لے تو آپ کی جماعت میں شامل ہو جائے تو اس کا درجہ آپ لوگوں میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ہمارا اس کا درجہ برابر اور یکساں ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ جرجا یہ سن کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ لشکر اسلام میں آ کر مشرف اسلام ہو گیا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دین کی تلقین اور تعلیم کی۔ پھر اس نے غسل کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ میدان میں نکل کر کافروں سے جہاد کرنے لگا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان عطا فرمایا ہے۔ ہم اور آپ اسی طریقے سے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی شان تھی ایسا ہی کریں۔ اب ذرا غور کیجئے، حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے قریب کسی گاؤں میں رہتے تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن اپنے بھتیجے کے ساتھ بکریاں رسی میں باندھے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے اور حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھا۔ پتہ چلا کہ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کی لڑائی میں گئے ہوئے ہیں۔ بکریوں کو وہیں چھوڑ کر حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اتنے میں ایک جماعت کفار کی حملہ کرتے ہوئے آئی۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے فرمایا جو ان کو منتشر کر دے، پیچھے ہٹا دے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہے۔ حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان سن کر زور سے تلوار چلانا شروع کر دیا اور سب کو پیچھے ہٹا دیا۔ دوسری مرتبہ پھر وہی صورت پیش آئی۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے پھر وہی ارشاد فرمایا، وہب بن قابوس نے پھر انہیں ہٹا دیا۔ تیسری مرتبہ پھر وہی صورت پیش آئی، حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے پھر وہی اعلان فرمایا۔ تو حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پکڑ کر کپار کے جم گھٹے میں گھس گئے اور بہت سے کو فنار کر کے شہید ہو گئے۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے حقدار بن گئے۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے اس کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا، اے وہب اللہ تم سے راضی ہو، میں تم سے راضی ہوں۔ پھر حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے خود اپنے دست مبارک سے آپ کو کفن دفن